ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خصوصی پروگرام میں ہم ماہ رمضان المبارک، اس کے مختلف زاویوں اور دیگر اہم موضوعات پر قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مختلف علمی اور فکری زاویوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کے فضائل۔ یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ، جسے ہم رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں، تمام اہل ایمان کے لیے انتہا درجے کی اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں کوئی چیز اگر اہم کہلاتی ہے تو اس کا تعین کہاں سے ہوتا ہے، اس کو ہم ڈٹرمن کہاں سے کرتے ہیں؟ تو یہاں پر ہمیں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی زندگی میں کام اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، تو وہ اس کا سب سے پہلے اس کا تعین اللہ رب العزت کی جانب سے آنے والی وحی کی روشنی میں کرتا ہے، یعنی قرآن کریم کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں اہمیت کا تعین کرتے ہیں، احادیث کریمہ کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں چیزوں کی اہمیت کا تعین کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے نازل ہونے کا مہینہ رمضان ہے۔ ایک وہ ذریعہ علم مسلمان کے لیے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ایبسولوٹ سورس آف نالج ہے، وہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں اترا، تو یہ سب سے پہلی وجہ ہے اس مہینے کے اہم ہونے کی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات کو رکھا جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ شب کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ کس میں ہے؟ ماہ رمضان میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اپنے فرامین کی روشنی میں اس ماہ رمضان کی عظمت کو واضح فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آغاز سے پہلے صحابہ کرام کو خطبہ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں آغاز جس بات سے کیا وہ یہ تھی کہ اے اہل ایمان، اے میرے صحابہ، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں ایک مقام پر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا، یعنی جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، اس کے بعد اگلا عشرہ مغفرت ہے، اس کے بعد اگلا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو شہر المواسات ہے، یہ شہر الصبر ہے، یعنی یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ پھر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ شیاطین کو اس ماہ میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور متفق علیہ روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس بندے نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام ماہ رمضان میں اپنی توجہات کا مرکز ماہ رمضان ہی کو بناتے تھے، یعنی جب یہ مہینہ آ جاتا تو پھر صحابہ کی زندگی میں کوئی اور ایسی چیز آپ نہیں دیکھتے کہ جس کی جانب ان کی توجہ جاتی، یعنی پوری توجہ اس ماہ رمضان کی اہمیت کی طرف ہے کہ کسی طرح اس مہینے کو اس طرح گزار دیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یعنی ایک مقام پر تو آپ نے فرمایا کہ جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، یہاں پر آپ نے فرمایا جس نے اس کی راتوں میں قیام کیا تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے بھی اس کے تمام گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تک فرمایا تاکہ اہل ایمان اس مہینے سے کسی صورت غافل نہ ہوں، آپ فرماتے ہیں لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ یہ جان لیتے کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے، یہ ہے کیا، یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، تو لوگ یہ خواہش کرتے کہ سالہ سال ہی رمضان ہو،
تو یہاں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ماہ رمضان غفلتوں کا مہینہ نہیں ہے. اور علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اس طرح بات کو سمجھایا کہ تب آزاد پر قید رمضاں بھاری ہے، تب آزاد پر قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. تو دن و رات ماہ رمضان میں اس طرح بسر ہونے چاہیے ناظرین کرام کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے رویے سے یہ ثبوت دیں کہ یہ ماہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ کئی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ اگر روزہ ہو اور روزے کی روح کی قدر نہ کی جائے، اور روح کیا ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے لعلکم تتقون، کہ یہ روزے اللہ رب العزت نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی جو اسپرٹ ہے روزے کی وہ کیا ہے؟ بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے. اور اگر روزے رکھنے کے باوجود بندہ دنیا میں لگا ہے، کھیل کود میں لگا ہے، تفریحات میں لگا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن اس کی روح سے بہت دور ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اہل ایمان کی تربیت فرمائی کہ جب روزہ رکھو تو پھر اس روزے کے تقاضوں کو بھی سامنے رکھو. کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ تمام کام جو ابن آدم کے ہیں وہ اس کے لیے ہیں، لیکن روزہ جب اس کی بات آئی تو پھر حدیث قدسی کیا ہے کہ اس روزے کی جزا میں خود دوں گا. اور اس کا ایک اور ترجمہ حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں. یعنی یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ خود اس روزے کی جو عظمت ہے اور اس کی جو شان ہے وہ کیا ہے اسلام کے اندر. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. یعنی ایک وہ وقت جب وہ افطار کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت فرمایا کہ یہ روزے دار کے لیے خوشی کا وقت ہے، یہ راحت کا وقت ہے. اور پھر آپ نے فرمایا دوسرا خوشی کا وقت وہ ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اور اب یہ بات بھی ہم سامنے رکھیں ناظرین کرام، پوری دنیا کے اندر مسلمان آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک اتحاد کا منظر پیش کرتے ہیں. تو یہ عبادت اس اعتبار سے اپنے اندر ایک انقلابی اہمیت رکھتی ہے کہ بندہ مومن کو تیار کرتی ہے. تو رمضان کے بعد آنے والے مہینوں میں بھی ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم نے رمضان میں جو روزے کی روح تھی اس کو سمجھا. اور حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ حکمت کی اساس اللہ کا خوف ہے. تو یہی چیز روزے کی روح ہے. تو ہم پر یہ لازم ہے کہ اس ماہ رمضان کو اس انداز سے گزاریں کہ اس ماہ رمضان کے حقوق کو ادا کر سکیں، اس کے تقاضوں کو ادا کر سکیں، اور جو اس کی اسپرٹ ہے وہ اسپرٹ ہمارے ساتھ رہے تاکہ قیامت کے دن پھر وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرمان ہے اس کے ہم مصداق بن سکیں کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.